السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک پیغام کو آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں، اور یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔ نہ ماننے والا اور نہ چندے والا اور نہ لینے والا، اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری۔ اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری کسی عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر لگائی ہے اور قرآن پاک میں لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بھائی الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب کون؟ میرے بھائی منہ سے بولو نا، ہم لوگ کون؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان۔ ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہم نے عالم ارواح کے اندر ہماری روحوں نے اللہ سے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا، یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، تیرے حکم کو مانیں گے، تیرے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے۔ لیکن دنیا میں آئے، دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے گٹر کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر اپنے منہ کو ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ہمیں ادھر لے کر جانے، ہماری عیاشی کرتا ہی ہے، جتنی عیاشی کرنی ہے ہمیں ادھر کرنی ہے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آ رہا ہے، میرے نبی، آپ سب کے نبی فرما رہے، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو اپنی جنت، اپنی عیاشی کرتا سمجھ بیٹھے۔ میرے بھائی، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ وہ آخرت ہے، ہمارا ٹھکانہ وہ جنت ہے میرے بھائی۔ اور اس جنت کا وہ حقدار ہے جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرے گا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس جنت کا وہ حقدار ہے میرے بھائی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ چاہ رہا ہے، میرا بندہ میرے پاس آئے اور مکمل کامیابی کے ساتھ آئے۔ مکمل کامیابی اللہ تعالیٰ نے تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری صنعت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے میرے بھائی۔ کامیابی کا جو دار و مدار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک سنتوں میں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر جو فرض ہوا میرے بھائی، وہ نماز۔ اور آج مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف۔ تیری کامیابی نماز میں، تیری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ خدا کی قسم ہمارے بھیجوں میں یہ بات نہیں گھس پا رہی۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنے بھیجوں میں اس بات کو اتار لو کہ ہماری کامیابی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے اوپر دوڑ لگانے میں۔ اس کے علاوہ میرا بھائی کوئی چیز کامیاب نہیں کرے گی۔ ہمارا مال ہمارے کو کامیاب نہیں کرے گا، ہماری دکان ہمارے کو کامیاب نہیں کرے گی، ہماری ہوشیاریاں، ہماری چالاکیاں، خدا کی قسم ہمیں کچھ کامیاب نہیں کرے گا میرے بھائی۔ خدا کے واسطے اس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس اللہ کی مان لو میرے بھائی۔ اصل کامیابی صرف حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے اندر ہے۔ اس پیغام کو بتانے نبی آیا کرتے تھے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں محبوب فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے ایک ہی بولو کو بولا،
ایک ہی بات کی دعوت تھی، اے لوگوں اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا میرے بھائی، صرف وہ کامیاب ہوتا تھا، جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا وہ ناکام ہوتا تھا۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس بھائی کے کان کے اندر آواز آ رہی ہے تیز آواز سے بولنا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ اب یہ کام کس کی ذمہ داری؟ میرے باپ کی ذمہ داری یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری؟ یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی دین کو پھیلائے گا، یا کوئی مفتی ممبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلائے گا؟ میرے بھائی کس کی ذمہ داری؟ ہم سب کی ذمہ داری۔ شروع میں نے آپ کو بتایا، قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کرا۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ ذمہ داری ہم سب کے اوپر لگائی۔ اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم اے امت محمدیہ، ہم سب کون؟ اللہ نے کسی فرقے سے، کسی قوم سے، کسی زبان سے، کسی مسلک سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ حکم دیا اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا کس لیے؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے بھائی ختم نبوت کی برکت سے یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں خود بھی دین پر چلنا ہے اور دوسروں کو بھی دین پر لانے کی محنت، فکر اور کوشش کرنی ہے میرے بھائی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری، اور اللہ اس ذمہ داری کا ہم سے پوچھے گا، خدا کی قسم۔ اسی پیغام کو آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا۔ نہ کوئی عالم دین ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں میرے بھائی، سیکھنے والا ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخری بات بول کے بات کو ختم کروں گا۔ قبر کے اندر کان کھول کر سننا، میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے قبر کے اندر سب سے زیادہ دو چیزوں پر عذاب ہوگا، ایک جان پوچھ کر نماز چھوڑنے کے اوپر، اور ایک پیشاب کے اندر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے ایک نماز کو جان پوچھ کر چھوڑا، 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور جس شخص کی ایک وقت کی نماز چلی گئی، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے بیوی، بچے، مال، دولت، اس سے سب کچھ چھینا گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا، اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کا ہے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو بھائی پھر سے معذرت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔